بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تا آخر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا کی اطاعت بہت لازمی ہے۔ ان کے بارے میں شک کرنا زندگی کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ بس ان کی ہر بات میں اطاعت کریں۔ اللہ سبحانہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو رسول خدا پر نازل کیا ہے۔ سورۃ الحجر کی 2 نمبر آیت اور 3 نمبر آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے ربما یا ود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا تا آخر۔ ان 2 آیتوں میں ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور ہم کیا آرزو کریں گے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے وہ وقت آئے گا جب وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوتے، تو ساتھ ہی کہا ہے کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسول، ان کو رہنے دو، کھانے دو، مزے لوٹنے دو دنیا کے، اور ان کو اپنی امیدوں میں ہی اور تمناؤں میں رہنے دو، یہ سب کچھ جان لیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں، مسلمان ہونا انسان کے لیے بلندی کی علامت ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے رسول خدا کی پیروی لازم ہے۔ جن چیزوں سے رسول خدا نے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، اور جن کے بارے میں حکم دیا ہے وہ بجا لاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے قرآن پاک کس سے لینا ہے؟ رسول خدا نے فلک شغاف طریقے سے فرما رکھا ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت، میری اہل بیت ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے رہیں، اور خدا نے ہمیں تنبیہ کر دی اور انبیاء کو کہہ دیا کہ ان کو کھانے پینے دو، دنیا کے مزے لوٹنے دو، اور ان کو ان کی امیدوں میں، آرزوؤں میں پھنسا رہنے دو، یہ خود جان لیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے۔ بس ہمیں چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے کردار کو صحیح کریں، ہمارا ایمان ہر لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارے اعمال ہر لحاظ سے سالم ہونا چاہیے، بغیر کسی ریاکاری کے۔ اگر خطا ہو جائے تو توبہ کریں، اگر بہت بلندی چاہتی ہیں تو مستحب سنتی چیزیں، نوافل پر عمل کریں، خدا ہمیں بلندی عطا فرمائے گا۔ میں مولا رضا کے حرم میں آپ سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بات کرتا ہوں، غزہ کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، بلکہ تمام مظلوموں کے لیے دعا گو ہوں، اور جو مقدس مقامات کے راستوں کو روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کو مولا حسین کے، مولا علی کے، امام رضا کے حرم میں آنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ نے ہمیں خود فرما رکھا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تشریح کر دی کہ میرے بیٹے رضا کی زیارت کرو گے تو ایسے ہے کہ جیسے مجھ محمد کی زیارت کی جاتی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔